کون سا لیڈر جو آپ کی رائے کے مطابق پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ میرے نزدیک میاں نواز شریف، میں اس کو لیڈر سمجھتا تھا، اب بھی سمجھتا ہوں۔ بروز گھروں میں طلاق کے واقع ہوتی ہیں، اس کا کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں اب اس کا کیا حال ہے۔ کیا حال ہے؟ سیاست کے متعلق سوال ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون سا لیڈر جو آپ کی رائے کے مطابق پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ میری رائے سے ہزارہ بندوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، جی ہر ایک کا سیاسی لحاظ سے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں جہاں تک میرا نالج ہے، میرا ذہن ہے، میرے نزدیک میاں نواز شریف، میں اس کو لیڈر سمجھتا تھا، اب بھی سمجھتا ہوں جی کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئے، میاں صاحب اقتدار میں آئے تو آ کر انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا، چاہے ہم بے شک جو بھی کہیں، لیکن ان کے ہر دور کے اندر مہنگائی کم ہوئی، ان کے ہر دور کے اندر غریب آدمی کے بارے میں سوچا گیا۔ آپ بے شک اس کے اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کا دور اس لحاظ سے، ہر لحاظ سے غریبوں کے لیے بہتر نظر آتا ہے۔ پھر میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، آپ جدھر جائیں سڑکوں کے جال بچھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اسپتال بھی آپ کو جگہ جگہ ایسے سر تو جہاں جس کے بارے میں پوچھا یہ سڑک کس نے بنائی ہے تو آگے سے جواب یہی ملتا تھا۔ تو جب یہ ساری چیزوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا سیاسی لیڈر یہ باقیوں سے اچھے، باقی خامی ہر ایک میں ہو سکتی ہے، ان میں بھی ہزارہ خامی ہوں گی، لیکن باقیوں کی بنسبت میں انہیں بہرحال سیاسی اعتبار سے پاکستان کا خیر خواہ سمجھتا ہوں اور سب سے بہتر لیڈر میں انہیں سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاکستان میں دوسرے ممالک کی طرح آج کل یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے ممالک میں یہ اکثر چلتا ہے، پاکستان میں چل پڑا ہے کہ اکثر آئے دن روز بروز گھروں میں طلاق کے واقع ہوتی ہیں، اس کا کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ طلاقیں ہونے لگی ہیں؟ اس میں ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر قوت برداشت کی بہت کمی ہے، جی دوسرا قوت برداشت کی کمی ہے، اور پھر جہالت بھی زیادہ ہے ہمارے اندر، اور اس جہالت کی وجہ سے لوگ جب کچھ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں اب اس کا کیا حال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے پوچھنا چاہیے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے جو ائمہ مساجد وغیرہ ان کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ بھی نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہمارے جماعت کے کافی جگہوں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جمعے کا عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے، لوگ پھر مسجد میں آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی بھی کوتاہی ہوتی ہیں اور کچھ بیان کرنے والوں کی بھی کوتاہی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو اس طرح کا مواد نہیں دیتے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کا بندہ مطالعہ کر کے جائے، میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا عرصہ ہو چکا ہے یعنی باقاعدہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، 2000 سے میں نے گجرات کے اندر جمعہ شروع کیا تھا، اور اس مسجد میں الحمدللہ آج بھی میں جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ تو میں اب بھی جمعے کے لیے جاتا ہوں تو تیاری کر کے جاتا ہوں، بغیر تیاری کے جمعے کے لیے نہیں جاتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، 200 بندے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، تو آپ اگر تیاری کر کے نہیں جاتے تو آپ وہ آدھا گھنٹہ نہیں صرف ضائع کر رہتے کہ آپ ان 200 بندوں کا آدھا گھنٹہ یعنی 100 گھنٹے آپ نے نا عوام کے ضائع کر دیے۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ذمہ داری جو صاحبان ممبر و محراب ہیں ان کو بھی ادا کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی بر وقت مساجد میں آنا چاہیے، پھر ان کو دین سے آگاہی ہو تاکہ یہ شرع کام ہو۔ چاہے جائے کہ انسان کچھ قدم اٹھانے سے پہلے پوچھے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں وہ قدم اٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں۔ یہ اصل دو چیزیں مین سبب ہے، ایک لوگوں کی جہالت ہے اور دوسرا عدم برداشت۔ الحمدللہ مجھے بھی مدینہ شریف جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ کو بھی ہوا ہے، اور اس کے متعلق ہمارے احباب کو اپنے پیغام سے آگاہ فرمائیں کہ مدینہ شریف دیکھا جاتا ہے کہ ابھی حج کے ایام قریب ہیں، کافی لوگ مدینہ شریف حاضری دیں گے، وہاں پر دیکھا جاتا ہے جیسے ہی لوگ معاجہ شریف سے نکلتے ہیں اپنے جوتے پھینکتے ہیں زور سے، کافی زیادہ آواز آتی ہے، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو دو چیزیں ہیں خصوصی طور پہ، ایک لوگ جب جوتے اتارتے ہیں وہ پھینکتے ہیں، زور سے آواز پیدا ہوتی ہے، بے ادبی ہے۔ جی جی آپ کو پتہ ہے شریعت میں یہ حکم ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو امام صاحب نے جماعت کھڑی کر دیا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں تو آپ دوڑ کے شامل نہ ہو، آپ وقار اور تمکنت کے ساتھ آئیں، جو رکعت مل جائے وہ پڑھ لیں، جو رہ جائے بعد میں پوری پڑھ لیں، جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس کی دو وجہ علماء نے بیان کی، ایک تو مسجد کے آداب ہے کہ انسان جب دوڑتا ہے نا تو اس کے قدموں سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جو آواز ہے نا وہ بھی
اس کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان جب دوڑ کے جاتا ہے تو پھر جاتے ہی انسان کا سانس پھول رہا ہے تو وہ خضوع انسان کو نصیب نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے عام مسجد کے یہ آداب ہے. تو پھر مسجد نبوی جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حیات حقیقی کے ساتھ اس قبر انور کے اندر زندہ موجود ہیں، امت کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، تو وہاں جا کر انسان جوتیاں پھینکے آواز پیدا ہو وہ بھی بے ادبی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر مدینہ شریف میں اگر آپ بزرگان دین کے بارے میں پڑھیں، حضور ذی الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب مدینہ شریف میں جاتے تھے تو معاجہ شریف کے سامنے آپ گلے میں پٹکا ڈال دیا کرتے تھے اور آپ کہتے تھے حضور آپ کے در کا کتا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ نعت لکھی، وصول اعلیٰ زار پھرتے ہیں، کون کوئی پوچھے تیری بات رضا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کا ادب کا یہ ان کا تھا. اور حضور صلی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو بوسہ دیا تو وہاں پر کسی نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ چوم رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں سجدہ تو نہیں کر رہا، میں اس در کو بھی جا کر میں بوسہ لے رہا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب باتیں کی تو آپ نے ان کو کچھ دینی حوالے سے کچھ دلائل دیے. انہوں نے کہا آپ ہمارے علماء سے جا کے مناظرہ کریں. تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا، آپ نے فرمایا ہم یہاں مناظروں کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں حضور کی بارگاہ میں سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اطمینان قلب کے لیے آتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے ہم یہاں اس کام کے لیے نہیں آتے. تو مدینہ شریف کے اندر ایک یہ چیز. دوسری آج کل جو سب سے بڑی مدینہ شریف کے اندر میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہو رہی ہے یہ ہے کہ معاجہ شریف پہ جائیں تو ہر وقت موبائل ہاتھوں میں اور بار بار اس کی تصویریں بنائی ہیں. ایک تصویر ایک جگہ کی ایک دفعہ بنا لی ہے، 10 دفعہ حاضری دینی ہے تو 10 دفعہ تصویر بنانی ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ تصویر روضہ شریف کی بنائی جاتی ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کے اپنی تصویر بنوا رہے ہیں اور اس کی پشت حضور کے روضہ انور کی طرف پشت روضہ انور کی طرف سرکار. تو ہم تو یہاں تک ادب کرتے ہیں کہ پیچھے کعبہ شریف کی تصویر ہو یا روضہ رسول کی تصویر ہو تو ہم اگر ہماری کرسی وہاں پڑی ہو تو عام سے لوگ بھی کہتے ہیں یار تھوڑی سی سائڈ پیچھے آپ کے کعبہ شریف یا روضہ رسول کی تصویر، اور وہاں پر تصویر نہیں ہے، وہاں پر روضہ رسول ہے اور لوگ وہاں پر پشت کر کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر نیچے یہاں لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ پہ. تو اس سے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے کہ وہ جگہ جو بالکل ادب کی جگہ ہے اور وہاں اس جگہ کو ہم نے صرف تصویر کشی کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک تصویر چلو آپ بنا کے محفوظ کر لیں، یادداشت رہ جائے. لیکن یہ کیا طریقہ کہ 10 دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دی 10 دفعہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں، پشت کی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے بہرحال بہت زیادہ اس پہ دکھ ہوتا ہے جو یہ آپ کرتے ہیں. جی اسی طرح میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. تو محترم سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچی. اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.